کہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرمائیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا، کیا دیا؟ گمراہ تھے، ہدایت دی، 360 پتھروں کی عبادت کر رہے تھے، خدا کی معرفت دی، لا قانونیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کتاب قانون زندگی عطا فرمایا، خود کو پہچاننے کا شعور نہیں تھا، خدا کی پہچان عطا کی، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ دیا کہ آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، خود کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو دوسروں سے درد بھرا دل عطا فرمایا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، میرے نبی کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ کر میرے آقا نے ان کو وہ درد بھرا محبت کرنے والا دل عطا کر دیا کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی میں ایسا محبت والا دل نہیں ملتا جو مصطفیٰ جان رحمت کے اصحاب کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو گویا کہ محبوب کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، خدا کی پہچان تمہیں دی، قرآن تمہیں دیا، رحمان کا پتہ تمہیں بتایا، 360 معبودان باطل کے سامنے جھکنے والی پیشانی کو، آوارہ پیشانی کو ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا دیا، انداز زندگی دیا، شوق بندگی دیا، ناز بندگی دیا، آنسو خدا کی راہ میں لٹانے کا جذبہ دیا، آنسوؤں کی سوغات عطا کی، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، حتیٰ کہ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ تمہیں دینے والا بنا دیا، تمہیں اس مقام پر پہنچایا کہ جو تمہیں ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اولین مخاطب تو وہی لوگ ہیں جنہیں ہم حضور کے اصحاب کہتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کیوں اجرت نہیں مانگتے؟ اجرت کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اجرت اجیروں کو ملتی ہے، مزدوروں کو ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت مزدور بن کر نہیں بلکہ محبوب بن کر آئے تھے، اسی لیے فرمایا مجھے اجرت نہیں چاہیے بلکہ مجھے محبت چاہیے۔ محبوب بن کر آئے تھے، اس لیے کہ مجھے محبت چاہیے۔ اور کس کی؟ مجھ سے تو کرتے ہی ہو، اپنی محبت نہیں مانگتا، مجھ سے تو کرتے ہو، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، اپنی محبت نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا چاہتا ہوں۔ یہ الا بتاتا ہے صرف اتنا، کیا؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب اس پر سوال ہوا کہ حضور کے رشتہ دار کون؟ اب اس پر ایک تفصیل آتی ہے، کس سے محبت کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے 4 نام لیے، حضور علیہ السلام نے 4 نام لیے، فرمایا جس سے محبت کا حکم ہے۔ اس پر سب متفق ہیں، جتنے مفسرین ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد 4 نام لیے، فرمایا اس آیت میں جن کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ ٹھیک، لیکن دوسرے مفسرین اور بھی اس کے، کیونکہ ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر موجود ہیں، ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر موجود ہیں، اور جس کا جتنا علم ہے اس نے اپنے علم کے مطابق قرآن مقدس کی آیت کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب غالب اور اقبال کے شعر کی لوگ تشریح کرنے بیٹھتے ہیں، میر کے اشعار کی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں، تو لوگ ایک شعر کے کئی معنی بیان کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق۔ تو لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے جب بندے کے کلام کے اتنے معنی نکلتے ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے۔ اسی لیے یہ بات بھی آپ کو جو ہمارے نوجوان ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، اب قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس پہ نازل ہوتی تھی وہ شخصیت اللہ رب العزت کی طرف اپنی شان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے جا چکی ہے۔ ظاہری طور پر حضور جو ہے وہ تشریف لے جا چکے ہیں خدا کی طرف، تو اب جس پہ نازل ہوتی تھی قرآن کی آیتیں، اب وہ قلب بظاہر دنیا میں نہ رہا تو نازل کس پر ہو؟ لیکن اس قلب کے چراغ نے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ آیت قرآن کا نزول تو بند ہو گیا، قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوتی، مگر اب بھی عاشقان مصطفیٰ کے دلوں پر قرآن مقدس
مقدس کی آیتوں کا معنی مسلسل نازل ہو رہا ہے، اور ہر دن قرآن کا نیا معنی لوگوں کے دل پر جو ہے وہ ابھر رہا ہے، عشاق کے دل پر، اہل علم کے دل پر، اہل تقویٰ کے دل پر، اہل طہارت کے دل پر، عاشقان مصطفیٰ کے دل پر جو ہے وہ مسلسل طور پر قرآن مقدس کے معنی کا نزول ہو رہا ہے۔ گویا کہ ہر دن قرآن کی آیتیں پوری نئی شان اور شوکت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے قرآن مقدس کی کسی آیت کے متعلق حتمی طور پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ معنی متعین کر دیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تفسیر تو یہ قول ہو گیا کہ اس میں کون ہے؟ علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور چونکہ کہا الا المودۃ فی القربہ، تو ایک قول یہ آ گیا کہ میرے ایمان والے قرابت دار، میرے رشتہ دار۔ اب رشتہ داروں میں کون؟ اہل بیت۔ اہل بیت کون؟ حضور کی 5 ازواج۔ اب اس کو کیونکہ ہر مفسر کا قول پڑھیں گے تو اب ہم عنوان سے دور ہوں گے، لیکن صرف جو جتنا سمجھ سکتے ہیں توجہ کریں۔ اہل بیت سے مراد کون؟ حضور کی تمام ازواج، حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، حضرت مولا علی اور ان کی اولاد، وہ جو دوسری بیویوں سے ہے۔ چونکہ ادھر تو آ گیا سیدہ فاطمہ کی جو اولاد ہے، اب آپ کہیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کی وہ بیویاں جو بعد کو ہوئی، جن کی تعداد کم و بیش 10 سے زیادہ ہیں، وصال ہوتا گیا، پھر کرتے گئے، وصال ہوتا گیا، ایک تفصیل ہے اس میں، تو ان سے جو اولادیں ہوئی ان میں بھی بیٹیوں کی تعداد ہے، بیٹوں کی تعداد ہے، بلکہ بیٹوں کی تعداد بھی وہاں حسنین کریمین کے علاوہ 10 سے زائد ہے۔ بیویوں کا بھی ایسی حال ہے۔ تو وہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ جو ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں، جو مولائے کائنات سے ہوئے وہ علوی، حضرت عباس سے جو ہے وہ عباسی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت غازی عباس کی اولاد بھی علوی کہلاتی ہے، اور عباسی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، وہ ان پر سادات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سادات ہمارے علاقے میں، ہمارے عرف میں صرف امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو کہتے ہیں سید۔ تو اب یہ بات ہے کہ مولائے کائنات کی دوسری بیویوں کی اولاد سے وہ مولا علی کی اولاد جو سیدہ فاطمہ سے ہے وہ تمام اولادوں میں افضل، بلکہ حضور کی اہل بیت میں، اولادوں میں، خاندان میں سب سے افضل ترین جو طبقہ ہے حضور کی آل پاک میں، جنہیں آل کہتے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ سے جو پیدا ہوئے وہ لوگ ہیں، اور وہ حضور کے بہت قریبی ہیں، ان کو بڑی قربت ہے۔ تو اس وجہ سے بلکہ ایک مقام پر امام حسن نے پوچھا مولا علی سے، بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کیوں نہیں کر، مولا علی نے کہا کیوں نہیں کروں میں تجھ سے محبت، کیونکہ تو نبی کا بیٹا ہے، کیونکہ قرآن کہہ چکا نا ابناءنا و ابناءکم۔ مولا علی کہہ رہے ہیں حسن تجھ سے محبت کیوں نہ کروں کہ کیونکہ تو نبی کا بیٹا ہے میری اولاد لیکن ہے بیٹا نبی کا۔ کہا حسین سے؟ تو کہا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بھی نبی کا بیٹا ہے۔ کہا فاطمہ سے؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ نبی کی شہزادی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا نبی سے؟ تو کہا اس لیے کہ وہ میرے بھائی اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو امام حسن نے کہا ایک دل میں اتنی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ دل تو آپ کا ایک ہے، ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے بھی۔ حسن پاک نے کہا بابا ایک دل اتنی محبت؟ تو کہا بیٹا یہ ساری محبت صرف اپنے یار کے لیے کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ میرے خدا کے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت خدا کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح امام علی پاک نے طے کر دیا کہ حسن مجتبی حسین پاک کو آل پیغمبر کہا آپ نے، آل نبی کہا آپ نے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں ہے، لیکن اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا۔ تو ازواج پاک اہل بیت میں اس میں ہمیں اہل سنت کو کوئی شک نہیں، اور ان کی بڑی شان ہے۔ پھر اس کے بعد حضور کی آل پاک میں وہ جو خاندانوں کا میں نے ذکر کیا جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، بنو ہاشم، اور ان میں سب سے مقرب طبقہ جو ہے وہ آل ابا۔ آل ابا اہل کسا، کون؟ جو چادر والے ہیں،
جن کو حضور نے چادر میں لیا آیت کے نزول کے بعد. جب یہ آیت نازل ہوئی آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے اپنے، کیونکہ وہ طبقہ جو اہل بیت میں تھا اور اس پر کسی کو شک نہیں تھا، حضور نے ان میں سے کسی کو نہیں لیا، کیونکہ جو چیز لوگوں کو پتہ ہے وہ بتائی عام طور پہ نہیں جاتی. جہاں لوگ اختلاف کریں گے پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو ممکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے چاروں کو لیا اپنی چادر میں، حسن پاک اور حسین پاک کو اپنی گود میں بٹھایا، علی مرتضی اور سیدہ فاطمہ کو چادر میں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اور پھر کہا اللہ ان کو سترا کر دے. آیت تو نازل ہوئی کہ انہیں سترا کر دیں گے یا کر دیا. اور چونکہ قدرت کا جو ارادہ ہے وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ کا ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا سترا اور پاک کرنے کا. ان میں شک نہیں ہوگا، ان میں تردد نہیں ہوگا، ان میں زنا نہیں ہوگا، ان میں بدی نہیں ہوگی، ان میں آوارگی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. یہ پاک کر دیے گئے ہیں. ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات بھی نہیں ہوں گے، یہ پاک کر دیے گئے ہیں. امام یوسف نبہانی تو فرماتے ہیں کہ ان سے کفر کبھی سرزد نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایمان پہ رہیں گے. یہ پاک کر دیے گئے ہر نجس چیز سے، نجاست سے. لیکن آپ غور فرمائے، اللہ نے انما حسر کے لیے فرمایا، ٹھیک، اور اخیر میں تطہیرن فرمایا تنوین کے ساتھ. گویا کہ قرآن اہل بیت کی شان خود بیان کر رہا ہے کہ جب سید الانبیاء کا ذکر کیا تو تنوین کے ساتھ کیا رسول، اور جب اہل بیت کا ذکر کیا تو تطہیرن. اور عربی کے قاعدے کے مطابق جس وقت تنوین آتی ہے تو وہ عزت اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو ہوش کے ناخن لو، کان کھڑے رکھو، اوقات میں رہو. جب وہ خدا ہو کر نبی اور آل نبی کا ذکر کرتا ہے تو تعظیم کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے جب تم بھی کرنا تو ہلکے الفاظ مت کرنا، بلکہ جو الفاظ سب سے تعظیم کے ہو وہ میرے نبی کی شان میں استعمال کرنا اور آل نبی کی شان میں استعمال کرنا. ہلکے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا، یعنی یہ بک بک مت کرنا کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے تھے؟ فرمایا کہ جو ان کے نیک ہیں ان کی تعظیم کرو، اور جو تمہیں نیک نظر نہیں آتے ان کو درگزر کر دیا کرو. اس لیے کہ درگزر کرنا، کیونکہ ان پر گندی باتیں کرنے سے فاطمہ الزہرا کا دل دکھتا ہے. امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک سید زادہ اللہ اللہ عرب کی سرزمین پر رہتا ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور پھر اس سید زادے کا ذکر امام یوسف نبہانی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ذرا دھیان سے سننا. ایسے تھے ویسے تھے، جو ہے وہ اپنی دکانیں لے کر کے ان کے خلاف نہ بیٹھو، اپنی تحقیقیں لے کر ان کے خلاف نہ بیٹھو، ان سے صرف محبت کا برتاؤ کرو، پیار کا برتاؤ کرو. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو تو اتنی جرت ہو گئی ہے اب تو وہ سیدہ پاک پر بھی تیر چلا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا پر بھی تیر برسا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہائے جدید تحقیق کی کرشمہ سازیاں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. یہ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو عرب والوں نے 14ویں صدی کا مجدد کہا، کیونکہ ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا محدث بریلوی کو بھی مجدد کہا گیا 14ویں صدی کا، اور امام یوسف نبہانی کو بھی. صرف ان کی بیوی کی شان یہ بیان کی جاتی. امام یوسف نبہانی، یوسف نبہانی اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کی بیوی کو اللہ نے کم و بیش 70 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ کا دیدار نصیب فرمایا. جس کی شریک حیات کا عالم یہ ہے، اس کی خود کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا مدینہ شریف میں کہ مولانا میں نے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ جب بھی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اس وقت وہ حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، سنہری جالیوں کے پاس کبھی نہیں جاتے تھے. میں نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑی سعادت ہے. فرمایا میں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے مواجہ شریف میں، آپ سامنے کیوں نہیں جاتے؟ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے، تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں چوکھٹ پہ کیوں بیٹھتا ہوں بار بار مدینہ شریف آ کے، مواجہ شریف میں کیوں نہیں جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوا کرتا ہے، کتوں کا کام گھر میں گھسنا نہیں ہوتا. کتا گھر میں گھس جائے تو
منورہ ہوں، مدینہ منورہ کا ادنا سگ ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جن کو دیدار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے دور میں اللہ اکبر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ عرب میں ایک سید زادہ رہتا تھا جو شراب پیتا تھا، شرابی تھا، اور آوارگی کی اس کی طرف لوگ منسوب کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہوا تو کسی نے ایک بہت بڑے محدث صاحب سے کہا جنازہ آپ پڑھائیں گے، سید زادہ ہے۔ اس نے کہا ہوں، میں پڑھاؤں، یہ تو آوارگی کرتا تھا، یہ شراب پیتا تھا، اور اس کی طرف ایسی ایسی چیزیں منسوب تھی، تو اس نے نہیں پڑھائی نماز جنازہ۔ رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ جلوہ گر ہیں، اور خاتون قیامت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، اور آپ نے غصہ کیا، منہ پھیر لیا۔ سرکار نے پوچھا فاطمہ اس سے منہ کیوں پھیرتی ہے، محدث ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے سے نفرت کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کو لوگ آوارگی منسوب کرتے ہیں، جس کی طرف لوگ شراب نوشی منسوب، اس سے یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ گناہ پہ بے باک ہو جائے، وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اہل بیت اطہار کا احترام کتنا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں اگر تجھ پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ قیامت میں اہل بیت کا مقام کیا ہوگا تو تو تمنا کرے گا کہ میں ان کا غلام نہیں بلکہ ان کے غلاموں کا غلام بن جاؤں۔ ان کا غلام ہونا بڑی بات ہے، ارے ان کا غلام ہونا بہت بڑی بات ہے، کوئی ان کے غلاموں کا غلام ہو جائے۔ اسی لیے تو علامہ جامی کہتے ہیں غلام غلامان آل محمد، کہ جامی ڈائریکٹ غلام نہیں آل محمد کا، جو آل محمد کے غلام ہیں جامی ان کے غلاموں کا بھی غلام۔ یہ ابن عربی فرماتے، بات دور نکلی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حسنین کریمین حضور کی آل پاک، ان کی محبت فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت فرض فرمائی۔ حضور کی ازواج پاک، حضور کے وہ خاندان کے لوگ سب کی محبت فرض، اور اب قیامت تک امام حسن اور امام حسین کی نسل میں جتنے پیدا ہوں گے وہ سب اہل بیت ہیں، وہ سب حضور کے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چادر میں لے کے فرمایا، عرض کیا اللہ میری اہل بیت ہے، اور پھر کہا ان کو سترا کر دے، اور پھر عرض کیا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اہل بیت سے محبت کرے۔